کچھ لوگوں نے اور ایک اس میں کتاب میں یہ بھی تھا کہ رکن الدین بیبرس جو مصر کا بادشاہ تھا، اس نے کچھ علماء کو تاجروں کے بھیس میں بھیج دیا تاتاریوں میں کہ جاؤ ان کو دعوت دو، تبلیغ کرو، کوئی مسلمان ان میں ہو جائے اور ہمیں کوئی طاقت نہیں ان سے ٹکر لینے کی۔ تو بڑا بیٹا جو جوجی تھا اس کا پڑپوتا تھا برکا خان اباقہ، اور اس کا بیٹا برکا پوتا، وہ اس وقت میں روس کا حکمران تھا۔ تو یہ ترکستانی تاجر جو سودا بیچتے ساتھ تبلیغ کرتے، سودا بیچتے ساتھ تبلیغ کرتے، تو تاتاری خال خال مسلمان ہونے لگے۔ ان میں ایک وزیر تھا یا بڑا آدمی تھا برکا خان کا ہم نشین، وہ مسلمان ہو گیا۔ اس نے برکا خان کو اسلام کی باتیں بتائیں، یہ اچھا یہ باتیں تمہیں کس نے بتائیں؟ کہ یہ جو مسلمان تاجر آتے ہیں، کہا اب آئے تو مجھے بتانا۔ تو ایک قافلہ آیا، اس کو لے کر گیا، کہا تمہارا اسلام کیا ہے؟ قرآن سنایا تو مسلمان ہو گیا۔ اس کے اسلام پر پوری جو روسی شاخ تھی ایک دن میں ساری کی ساری مسلمان ہو گئے۔ جب وہ سارے مسلمان ہو گئے، ادھر ہلاکو خان نے چڑھائی کی مصر پر آخری اور پیغام بھیجا کہ دیواریں گرا دو، دروازے کھول دو، زمین پہ دو خاقان نہیں رہ سکتے، اگر یہ سب کچھ کرو گے تو تمہاری جان بخشی ہو جائے گی، ورنہ نیل تمہارے خون سے سرخ کر دیا جائے گا۔ تو ادھر وہ لشکر لے کے نکلا، ادھر اللہ نے ان کو ہدایت دے دی۔ تو جب اسے پتہ چلا کہ وہ آ رہا ہے بیبرس کو، تو اس نے فوراً برکا خان کو خط لکھا۔ تو برکا نے اسی وقت اسے پیغام بھیجا کہ اب مصر پہ حملہ سے پہلے تمہیں مجھ سے نمٹنا پڑے۔ وہ حیران ہو گیا، کہا تو اس سے کیوں؟ تم نے قانون نہیں پڑھا چنگیز خان کا کہ کبھی دو تاتاری آپس میں مت لڑیں؟ تو برکا خان نے پیغام بھیجا وہ بھی کافر تھا، تو بھی کافر ہے، میں مسلمان ہوں، اب میرا تمہارا کوئی رشتہ نہیں، اب تم نے مصر پہ حملہ کیا تو مجھ سے پہلے ٹکر لینی ہوگی۔ تو وہ نکل پڑا۔ تو جب وہ نہیں باز آیا تو برکا خان اپنے لشکروں کو لے کے نکلا اور ہلاکو سے بھڑ گیا۔ 50 برس کے بعد پہلی دفعہ تاتاری تلواریں آپس میں ٹکرائیں، اور اس کے پیچھے کام کیا تھا؟ چند تبلیغ والوں کا۔ بغیر طاقت کے انقلاب آ گیا۔ یہ میں کہتے ہیں تمہارے پاس حکومت تو ہے نہیں تو انقلاب کہاں سے لاؤ گے؟ انقلاب، دیکھو انقلاب کے لفظ پہ غور کریں۔ انقلاب ہے قلب سے، قلب دل کا پلٹ جانا، یہ ہے اصل معنی انقلاب کا۔ پھر اس کو مجازی طور پہ استعمال کرتے ہیں، تختہ الٹ دیا، حکومت لے لی، سیاست پہ آ گئے، اس کو انقلاب۔ حقیقی انقلاب ہے دل کا بدل جانا، دل کا یوں ہو جانا، یہ اصل انقلاب ہے۔ جب دل اللہ کی طرف پھر جاتا ہے تو خود بخود انقلاب آ جاتا ہے۔ اور جب دعوت چلتی ہے اور تبلیغ کا کام چلتا ہے تو اس طرح اللہ تعالیٰ دلوں کی زمین کو نرم کرتا ہے۔ تو بغیر کسی طاقت کے اللہ تعالیٰ نے پوری اس قوم کو اسلام میں اور ٹکر لے لی۔ اب دو ہاتھی، نہ یہ مرے نہ وہ مرے، لیکن ان لڑائی میں ہلاکو خان زخمی ہوا۔ وہ لڑائی سے تو نہیں زخمی ہوا، وہ گھوڑے سے گر گیا تو اس کا پاؤں رکاب میں اٹک گیا، اور اللہ نے گھوڑے کو بھگایا اور اس کا سر ٹکرایا پتھروں سے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، اسی میں وہ بدماش۔ یہ ہلاکو زیادہ ظالم اس لیے تھا مسلمانوں پر کہ اس کی بیوی تو قوزہ عیسائی تھی، اور اس کا جو سپہ سالار تھا قتبوغا وہ بھی عیسائی تھا۔ تو اس لیے انہوں نے عیسائیوں نے پوری کوشش کی کہ ہلاکو خان اور یہ چنگیز اور یہ تاتاری نسل مسلمان ہو جائے، ہم فاتح ہیں، اور وہ مفتوح اور مظلوم قوم کا دین لے کے آپس میں ٹکرا گئے۔ وہ ان لڑائی میں زخمی ہو کر 42 سال کی عمر میں مر کے جہنم واصل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے وہ چند دعوت دینے والوں کے بول کو اتنا پھل لگایا کہ پوری تاتاری نسل جو بڑے بیٹے کی تھی وہ اسلام میں داخل ہو گئی، اور وہ خود آ کے رکاوٹ بن گئے، ورنہ ہلاکو کو روکنے کے لیے مصر کے پاس کچھ نہیں تھا۔ ہلاکو خان کا اپنا